بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ کریں گے۔ آپ علیہ السلام کس عظمت کے مالک تھے اور شکم مادر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل کس دن ٹھہرا، اور آپ علیہ السلام کی ولادت کس ماہ کون سے دن ہوئی، اور آپ بنی اسرائیل کے کون سے نبی تھے، اور بنی اسرائیل کے پہلے نبی کا نام کیا ہے، اور بنی اسرائیل کے کل کتنے نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر حضرت مریم بنت عمران پر بہتان کا سلسلہ کیسے شروع ہوا، حضرت مریم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کیا گفتگو ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا مقام کون سا ہے، آپ کے حمل کی مدت کیا تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیوں پیدا ہوئے، اس کی کیا وجہ تھی، خداوند متعال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون سے معجزات عطا کیے تھے، آپ کے حواریوں کی عظمت کیا ہے اور ان کی اسماء کیا ہیں، اور آپ کو آسمان پر زندہ کیوں اٹھایا گیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، قیامت کے قریب ہونے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آسمان سے کس ملک، کس شہر اور کون سی جگہ پر ہوگا۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات ہم آپ کو قرآن و احادیث کی روشنی میں دیں گے۔ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب مریم بنت عمران کے فرزند تھے۔ وہ دیگر انبیاء کی طرح منصوص من اللہ تھے، افضل کائنات تھے اور عالم علم لدنی کے مالک تھے، اور اسی طرح آپ کی والدہ حضرت مریم بنت عمران بھی معصومہ تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل بطن حضرت مریم بنت عمران میں امر رب سے جمعہ کے دن قائم ہوا، اور آپ کی ولادت 25 ذی القعدہ منگل کے دن چڑھا ہوا تھا اس وقت ہوئی تھی۔ یہ بنی اسرائیل کے آخری نبی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی تھے۔ ان دونوں کے درمیان 600 نبی گزرے ہیں۔ حضرت مریم جناب عمران کی بیٹی تھی اور دعاؤں کے سہارے پیدا ہوئی تھیں۔ انہیں بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا گیا تھا اور وہ شب و روز عبادت میں مشغول و مصروف رہا کرتی تھیں، مگر چونکہ ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مقرر ہو چکی تھی اور اس قدرت کا یہ منشا تھا کہ لمس بشر کے بغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں، اس لیے امر رب سے حمل کا استقرار ہوا، اور چنانچہ پیدائش کا یہ طریقہ غیر متعادل تھا، اس لیے وہ لوگ جو قدرت رب پر یقین نہ رکھتے تھے حضرت مریم کے خلاف بھڑک اٹھے اور ان پر بہتان باندھنا شروع کر دیے۔ ان تمام واقعات و حالات کو قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اے رسول قرآن کے سلسلہ میں مریم کا بھی تذکرہ کرو، اور جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر پورب کی طرف والے مکان میں غسل کے واسطے جا بیٹھیں، پھر اس نے ان لوگوں کے سامنے پردہ کر لیا تو ہم نے اپنی روح جبرائیل کو اس کے پاس بھیجا، تو وہ اچھے خاصے آدمی کی صورت بن کر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ اس کو دیکھ کر گھبرا گئیں اور کہنے لگی، اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تجھ سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں، میرے پاس سے ہٹ جا۔ جبرائیل نے کہا کہ میں تو صاف تمہارے پروردگار کا پیغمبر ہوں، یعنی فرشتہ ہوں، تاکہ تم کو پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ مریم نے کہا کہ مجھے لڑکا کیوں کر ہو سکتا ہے، حالانکہ کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں، اور نہ میں بد کردار ہوں۔ جبرائیل نے کہا کہ تم نے ٹھیک کہا، مگر تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ بات بغیر باپ کا لڑکا پیدا ہونا مجھ پر بہت آسان ہے، تاکہ اس کو پیدا کر کے لوگوں کے واسطے اپنی قدرت کی نشانی قرار دوں اور اپنی خاص رحمت کا ذریعہ بناؤں، اور یہ بات فیصلہ شدہ ہے۔ غرض کے لڑکے کے ساتھ وہ آپ ہی حاملہ ہو گئیں، پھر اس کی وجہ سے لوگوں سے الگ ہو ایک دور مکان میں چلی گئیں۔ پھر جب جننے کا وقت قریب آیا تو وہ درد زدہ سے اٹھیں، ایک کھجور کے سوکھے درخت کی جڑ میں لے آئیں اور بے کسی میں شرم سے کہنے لگیں، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور نہ پیدا ہو کر
بالکل بھولی بصری ہو جاتی۔ تب جبرائیل نے مریم کے پاس کی طرف سے آواز دی کو کہ تم پریشان نہیں ہو، دیکھو تمہارے پروردگار نے تمہارے قریب ہی نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور خرمے کی جڑ تنا پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر پکے پکے تازہ خرما جھڑیں گے، پھر شوق سے خرما کھاؤ اور چشمے کا پانی پیو، اور لڑکے سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کسی آدمی کو دیکھو اور وہ تم سے کچھ پوچھے تو تم اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خدا کے واسطے روزے کی نظر کی تھی، تو میں آج ہرگز کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ پھر مریم اس لڑکے کو اپنی گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ وہ لوگ دیکھ کر کہنے لگے، اے مریم، تم نے یقیناً بہت برا کام کیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی، یہ تو نے کیا کیا؟ تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا کہ جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پوچھ لو۔ وہ لوگ بولے کہ بھلا ہم گود کے بچے سے کیوں کر بات کریں؟ اس پر وہ بچہ قدرت خدا سے بول اٹھا، میں بے شک خدا کا بندہ ہوں، مجھ کو اس نے کتاب عطا فرمائی اور مجھ کو نبی بنایا، اور میں چاہے کہیں رہوں مجھ کو مبارک بنایا، اور مجھ کو جب تک زندہ ہوں نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے کی تاکید کی، اور مجھ کو اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا، اور الحمدللہ کہ مجھے سرکش نافرمان نہیں بنایا، اور خدا کی طرف سے جس دن میں پیدا ہوا ہوں اور جس دن مروں گا مجھ پر سلام ہے، اور جس دن دوبارہ زندہ اٹھا کر کھڑا کیا جاؤں گا۔ یہ ہے مریم کے بیٹے عیسیٰ کا سچا قصہ، فیہ تمترون، جس میں یہ لوگ خواہ مخواہ شک کیا کرتے ہیں۔ خدا کے لیے یہ کس طرح سزاوار ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، اور وہ پاک و پاکیزہ ہے۔ وہ جب کسی کام کو کرنا کی ٹھان لیتا ہے تو بس اس کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کی زبانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ ایک اور مقام پر پیدائش سے قبل بشارت کے طور پر فرمایا گیا کہ اے مریم، خدا تم کو ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جو مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نام سے موسوم ہوگا، اور جو دنیا و آخرت میں صاحب قدرت و منزلت ہوگا اور خدا کا مقرب ہوگا۔ اس بات میں اختلاف ہے کہ مریم کس مقام پر تھیں کہ جبرائیل نے بشارت فرزندی دی۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ وہ گھر ہی میں ایک مقام پر غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں گئی تھیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ وہ بیت المقدس میں تھیں۔ بعض روایت میں بیان ہوا ہے کہ وہ پانی کے لیے ایک مقام پر گئی تھیں جو بیت المقدس کے مشرق میں ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت مریم اور ان کے چچا زاد بھائی حبیب نجار بیت المقدس کی خدمت کیا کرتے تھے، اور چونکہ وہاں پانی نہ تھا اس لیے وہ پانی لانے کے لیے یکے بعد دیگر اس گھڑے کے پاس جاتے تھے جس میں پانی تھا اور جو قدرہائے بیت المقدس سے دور تھا۔ ایک دن جب حضرت مریم کا پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے حبیب نجار سے کہا کہ چلو پانی لے آئیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس ابھی گزارہ بھر پانی ہے تو ہم نہیں جاتے، اگر تمہارا پانی ختم ہو گیا ہے تو تم جا کر لے آؤ۔ حضرت مریم تنہا پانی لینے کے لیے چلی گئیں۔ جب وہاں پہنچی تو ایک خوبصورت شخص وہاں کھڑا تھا۔ چونکہ تنہا تھیں اس لیے ان کو کچھ بدگمانی سی پیدا ہوئی، اور انہوں نے فوراً کہا کہ میں اللہ کی ذریعے سے تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ گھبراؤ نہیں، میں خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اس کا پیغام لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، اور پیغام تولید فرزند کا ہے۔ حضرت مریم حاملہ ہو گئی، لیکن حاملہ ہوتے ہی ان کو سخت شرمندگی دامنگیر ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ حمل ہوتے ہی وہ کامل اور مکمل ہو گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو خداوند متعال نے وحی کی کہ اے مریم، یہ زچہ خانہ نہیں ہے، یہ عبادت خانہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اسے پاک و پاکیزہ بنایا گیا ہے تاکہ اس میں عبادت کی جائے، یہاں سے نکل جاؤ اور کسی مناسب موضع میں جا کر جگہ پکڑو۔ چنانچہ حضرت مریم بیت المقدس سے باہر چلی گئیں۔ پیارے دوستو، مورخین کا بیان ہے کہ حضرت مریم جب حاملہ ہوئیں تو اس وقت ان کی عمر 13 یا 15 سال کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت اللحم میں پیدا ہوئے تھے۔ مورخین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حمل کی مدت میں اختلاف کیا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ حمل اور وضع حمل میں 9 ماہ کا فاصلہ ہے، بعض نے 8 ماہ کا فاصلہ لکھا ہے، اور بعض نے 6 ماہ کا فاصلہ لکھا ہے، اور بعض نے 9 گھنٹے، بعض نے 3 گھنٹے، اور بعض نے صرف 1 گھنٹے کا فاصلہ بتایا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ عمل کس طرح سے قرار پایا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا خدا نے ساری کائنات کو
نر و مادہ سے پیدا کیا ہے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلا باپ کے پیدا کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس کا سبب اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ قادر مطلق کے کمال و قدرت کو سمجھیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور جس طرح چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین بڑی عظمت کے مالک تھے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں بھی ان کا کئی مقام پر ذکر کیا ہے۔ ان کی تعداد 12 تھی اور ایک اور روایت کے مطابق وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص اصحاب اور محب و انصار اور وزیر تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان پر بڑا فخر اور بھروسہ تھا۔ ان کے ناموں میں مورخین نے اختلاف کیا ہے۔ مورخ اسلام مسٹر ذاکر حسین دہلوی نے یہ نام لکھے ہیں: شمون الصفا، اندوس یعقوب بن زندی، شامون کانائی، یعقوب بن حلقی، پولوس یوناہ، برتولوماؤس، لوکا، متے، مارتوس، یہودا۔ تاریخ۔ یہ بات واضح رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا اور قیامت تک وہاں ہی رہنا، پھر نزول فرما کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی امداد کرنا، صلیب کو توڑنا، گرجا گھروں کو برباد کرنا اور اس عیسائیت کو ختم کرنا جس نے ان کے عروج آسمانی کے بعد جنم لیا ہوگا، اور عیسائیوں کو حلقہ باگوش اسلام کرانا مسلمات میں سے ہے اور تمام فرقہ اسلامیہ اس کے قائل ہیں۔ اور چونکہ قیامت کے قریب دنیا کی تقریباً تمام تر آبادی عیسائیت ہوگی، غالباً اسی لیے خداوند حکیم و دانا نے کسی اور نبی کے بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اور باقی رکھا۔ وہ نازل ہونے کے بعد امام مہدی علیہ السلام کی تصدیق کریں گے اور عیسائیت کی بیخ و بن سے اکھاڑ دیں گے۔ یہ مسلم ہے کہ قیامت کی آمد کسی کو اطلاع نہیں ہوئی۔ خداوند عالم نے اس سے کسی کو آگاہ نہیں فرمایا۔ کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ کب آئے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان پر جانے سے قبل ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں کا ایک سخت جھٹکا دیا اور کہا کہ قیامت دفعتاً آئے گی، اس کا کسی کو علم نہیں ہے، لیکن اس کا آنا مسلم ہے۔ اور قیامت سے قبل حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام آخر زمان کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول تسلیم شدہ ہے۔ الغرض قیامت سے قبل حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور سنت کے قائم کرنے اور بدعت کو مٹانے نیز انصرام اور انتظام عالم میں مصروف و مشغول ہوں گے کہ ایک دن نماز صبح کے وقت بے روایت نماز عصر کے وقت ہنگام حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کی جامع مسجد کے مینار شرقی پر نزول فرمائیں گے، جو کہ شام کا ایک شہر ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ان کا استقبال کریں گے اور فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یہ ناممکن ہے کیونکہ آپ امام زمانہ ہیں، میری حیثیت امتی کی ہے۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ کأن من بعد امتہ، عیسیٰ جب نزول فرمائیں گے تو ان کی حیثیت ایک امتی سے زیادہ نہ ہوگی، غرض کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز جماعت کی امامت کرائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور ان کی تصدیق کریں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 40 سالہ نوجوان جیسی ہوگی۔